पूछो क्या पूछो। ہاں اچھا ڈیڈا کوئی اپنی پیاری سی یاد بتائیں, پیاری سی کوئی یاد بتائیں. اب کھانا پینا بند کریں, یاد بتائیں. میں روزے سے ہوں اور آپ روزے دار کے سامنے کھائی جا رہے ہیں. چلو کیا یاد بتاؤں. ہاں میرا کوکونٹ بھی منگائیں. کس ٹاپک پہ میری یاد نہیں, بیبے کی, اپنے والد صاحب کی یاد کو بتائیں. آپ کو اپنی زندگی سے آپ خوش ہیں آج کل؟ ویسے زندگی سے ان جنرل واٹ یو تھنک اباؤٹ لائف؟ آپ نے ایک کتاب دی تھی, وہ میں نے پڑھی تھی, تو اسی میں یہ لکھا تھا خوش نصیب ہوا جو اپنے نصیب پر خوش ہو. آپ اپنی زندگی کو ڈیزائن ایک دو لفظوں میں کہیں تو زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک خواب ہے. اچھا, کیا خواب آپ نے دیکھا؟ نے دیکھا نہیں, خواب تو قدرت دکھا دیتی ہے. اس کی تعبیر ملی؟ نہیں, تعبیر کبھی خواب کی نہیں ہوتی. اچھا, تو پھر وہ حقیقت کی ہوتی؟ ہاں حقیقت ہی ہوتی ہے, تعبیر نہیں ہوتی. نہیں تو تعبیر جب گزرتا ہے تو جب بیان کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کو زبان نہیں ہوتی. اچھا, تو کیسا لگا آپ کو زندگی میں مطلب گزار کے؟ وٹ یو ایکسپیرینس؟ آپ خدا کو جا کے کہیں گے مزہ ہے کہ مطلب اٹ واز اے گڈ گیم اور ناٹ؟ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو خدا پوچھتا نہیں ہے, جن کو پوچھتا ہے نا. نہیں خدا سب نہیں وہ جو علامہ اقبال جیسے بندے کو خدا پوچھتا. نہیں اقبال ہم نے بڑا بنایا ہے. اللہ کے گھر میں ہر شخص جو ہے وہ اپنی سول اور اپنے اعمال کے مطابق. میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں تو بڑی بات ہے. وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ سے بھی خدا پوچھے گا کہ ڈو یو انجوائے. یہ میں آپ کو ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں, وہ غلطی ہے جو میں نے مرضی سے کی ہے, دانستہ اور غیر دانستہ, جو میرے علم میں ہے یا نادانی میں کی ہیں, مجھے معاف کر دو. میں رحم کی اپیل کرتا ہوں, انصاف. تو بڑا بندہ تو یہی ہے جو آپ جیسی بات کرتا ہے. یہ تو بات ہے نا. بہرحال آپ ایک بڑے بندے ہیں, اور بڑا بنانے والا جو ہے خدا کی ذات کسی کو رتبہ دے کے آزماتا ہے اور کسی سے چھین کے اس کے صبر کو آزماتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, دونوں حالتوں میں خدا آزماتا ہی ہے. خیر میرا آپ سے صرف ایک ضمنی سا سوال ہے. آپ نے جیسے بھی اقبال کی بات کی, آپ غالب کے بڑے اشعار آپ کو آتے ہیں, اب بہت سی اور جہتوں کو آپ نے دیکھا بڑے قریب سے, چونکہ آپ کا لٹریچر کے ساتھ ایک تعلق تھا, آپ نے لٹریچر کو بڑے ہی قریب سے سمجھا بھی اور لکھا بھی. مجھے جہاں تک یاد ہے کہ آپ لکھا بھی کرتے تھے. میرے پاس کچھ پروفس بھی ہیں, لوگ مانیں یا نہ مانیں, لیکن دیٹ از فیکٹ کہ آج اگر میں پوئٹری تھوڑی بہت اس کی میرے اندر اگر اس کی صلاحیت ہے تو آئی تھنک وہ میری جینیٹکس میں تھی, اس لیے ہے. حالانکہ کوئی آثار نہیں تھا کہ میں شاعری کرتی, کوئی آثار نہیں تھا کہ میں لکھتی, اور ایک 22-23 سال کی عمر میں میری کتاب شاعری کی آ جاتی, اور جو میں ڈیڈا کے نام کرتے تھی تو میں کسی اور کے نام بھی کر سکتی تھی, لیکن ڈیڈا ہی کے نام کیوں کی؟ چونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہم اس طرح کرتے ہیں وہ ہمیں وراثت میں ملتا ہے. تو آپ کے اندر وہ سارے میں نے دیکھے ہیں. آپ شاید خود اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے. میں نے کم لوگوں کی شناخت کی ہے, تو ان میں سے ایک آپ بھی ہیں. دیکھو, تو آپ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ دیکھو میں تو ایک عام آدمی ہوں بیٹا. یہ بڑے بڑے جو وہ دانشور جن کا کلام آج دنیا میں سنا جاتا ہے, وہ جو ایگزامپل اور مثال دیتے ہیں, صوفی کلام جس کو کہتے ہیں, اس کو بابا بلے شاہ کو دیکھ لو, وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا تھا. آخر کھپ پڑا, بلا کی جانے میں کون, تو میں کہاں بڑا آدمی ہوں, سمجھ آ گئی نہیں. ایک سوال آپ نے کرنا تھا کہ میں مرنے کے بعد مجھے کہاں دفن کیا جائے. باقی آپ نے دوسری سٹوری ساری شروع کر دی ہے, تو اس کے بارے میں یہ ہے, اپنی مرضی کے مطابق کبھی کوئی دفن نہیں ہوتا, حالات کے مطابق دفن ہوتا ہے. باقی رہی میری مرضی کہاں ہے, تم چونکہ پوچھ رہی ہو کیا تمہاری مرضی, میں کہوں گا میری پسند یہ ہے کہ مجھ کو, اور بنا تم پسند, تیری پسند کیا ہے مجھ کو خبر نہیں. یہ تو مرضی دفتر ہے. نہیں آپ کا بڑا پن ہے آپ نے ہمیشہ. لیکن بہرحال یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ کو محبت کرتا ہے تو آپ, یہ مجھے بہت عرصے کے بعد یہ بات سمجھ آئی, 50-55 برس کی میں جب ہو گئی تو مجھے عقل آئی کہ ضروری نہیں ہوتا ہم جسے محبت کریں ہم سے بھی وہی محبت کریں. تو یہ ون وے ٹریفک ہوتی ہے, یہ مجھے پتہ چلا. لیکن آپ کا اس کے بارے میں کیا ایکسپیرینس؟ محبت, میں آپ کا سوال مکمل توجہ سے نہیں سنا, لیکن اس کے
ملتا جلتا جواب میں تمہیں دے سکتا ہوں. جی میں نے زندگی جیسے گزاری ہے. جی. میں نے ایک لمحہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارا. لمحہ ایک لمحہ بھی اپنی مرضی کے اپنی جو میں چاہتا ہوں اس کے مطابق کی. میں نے زندگی سے صرف کمپرومائز کیا. ٹھیک ہے. یعنی زندگی کمپرومائز ہے. ہاں میں نے زندگی سے صرف کمپرومائز کیا. اب مجھے ہوش آیا. اب جب مجھے ہوش آیا تو میں اس قابل نہیں کہ کچھ کہوں. یہ مہلت ملی آپ کو ہے حالانکہ مجھے کہنا چاہیے. اب میرے اندر وہ جرأت اور کانفیڈینس ہی نہیں ہے میں کچھ کہوں. نہیں یہ تو میری کمزوری ہے. یہ میری کمزوری ہے. نہیں یہ آپ کا بڑا پن ہے. میں اس کو کمزوری نہیں. یہ شاید آپ کے اندر بچپن میں چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے تھے. اب پچھتائے کیا ہو جو چڑیا چن گئے کھیت. اب میں اس کو پچھتا. فیوریٹ شعر آپ کا کون سا ہے؟ پسندیدہ شعر آپ کا کون سا ہے؟ اب ارادہ ہے کہ پتھر کے صنم پوجوں گا. اب ارادہ ہے کہ پتھر کے صنم پوجوں گا. اب ارادہ ہے کہ پتھر کے صنم پوجوں گا. تاکہ گھبراؤں تو ٹکرا بھی سکوں مر بھی سکوں. تاکہ ٹکراؤں تو گھبراؤں تو ٹکرا بھی. تاکہ گھبراؤں تو ٹکرا بھی سکوں. ٹکرا بھی سکوں مر بھی سکوں. واہ جی واہ بہت اچھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی 6 آپ نے پھول پیدا کیے. بچے تو آپ کے زیادہ پیدا ہوئے لیکن 6 جو ہیں ماشاءاللہ وہ حیات ہیں اور اپنی اپنی زندگیوں میں بڑے خوش ہیں اور بڑے آپ کے فرما بردار ہیں بچے. میں نے جو جہاں تک میرا اندازہ ہے تو لیکن آپ کے دیگر جو رشتہ دار ہیں انہوں نے بھی آپ کو میں سمجھتی ہوں بڑی اپنی عزت کمائی. اپنے عزیز و اقارب میں بھی میں نے ایسا بھی دیکھا کہ جو بظاہر ہمارے سے ناراض تھے لیکن آپ کی کمر کے پیچھے اور ہمیشہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ کی انہوں نے تعریف کی توصیف کی. لیکن مجھے تھوڑا سا آپ کی پرسنالٹی میں ایک چیز ضرور نظر آئی جو کمی رہ گئی. وہ شاید آپ کے گھر میں چونکہ ایک پیکیج آپ کو ملتا ہے نا جب آپ والد یا والدہ خصوصی طور پہ والد کے بغیر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر ایک کمی ضرور رہ جاتی ہے یا زیادتی ہو جاتی ہے. یا وہ اگریسو ہو جاتا ہے یا وہ سپریسو ہو جاتا ہے. تو آپ کے اندر میں نے جو چیز دیکھی جتنا ہمارا آپ کا وقت گزرا اکٹھے ایز اے ہیومن بینگ کے طور پہ اس سفر میں چونکہ میرے سسر بھی جو تھے وہ بھی یتیم تھے تو آپ بھی اسی حالت یتیمہ میں آپ رہے. تو ان کے اندر ایک روب تھا آخر دم تک. چونکہ میری جب شادی ہوئی تو وہ کافی ایج میں تھے اس وقت بزرگی کی حالت میں تھے لیکن تب بھی ان کے اندر ایک تھا. تو وہ شاید میرا خیال میں ان کی بیوی کا کانفیڈنس نے ان کو دیا. آپ کے اندر بہت ٹیلنٹ تھا. بظاہر عام مرد میرا کیا یا میرے کسی اور بہن بھائی جتنے ہم یہ بنے خان بنے پھرتے ہیں 6 کے 6 سمیت سب کے ہماری رائٹنگ ہمارا لکھنا ہماری میڈیکل آپ کی 3 بیٹیاں جو ہیں بلکہ 4 جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں کسی نہ کسی طرح سے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اتنی لائق بچے اتنا سب کچھ آپ نے سب کو مجھے پتہ ہے گواہی میں دیتی ہوں جس طرح پڑھایا. خالق وہ ہمارے بڈھا صاحب ہوتے تھے ان کے ساتھ مطلب میرے کوئی استاد ملتا یا اشفاق صاحب ملتے یا بس صاحب ملے یا کوئی بھی بندہ آپ کو جب ملتا تھا پہلے میں ہی آپ کا وہ فین ہو جاتا تھا. تو میں انہیں بتا بھی دیتی تھی کہ میرے والد کو یہ نہ سمجھنا کہ وہ PhD کیے ہوئے یا MA کیا ہوا ہے. ان کی تعلیم بہت کم ہے لیکن وہ تعلیم یافتہ ہے. میں اپنے آپ کو کٹ پڑھ کہتا ہوں ان پڑھ نہیں کہتا. ہاں لیکن آپ نہیں آپ تعلیم یافتہ ہیں وہ تو آپ کی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دوبارہ زندگی ملے تو آپ کیسی زندگی میں آنا چاہیں گے؟ اسی پیکیج کو دوبارہ لیں گے کہ اپنے پیکیج اس کے بارے میں شاعر نے ایک بات کہی ہے جی وہ میں بتا دوں جی ضرور تمہیں. جی دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. نمبر 1. نمبر 2 آگ دی جب باغبانے آشیانے کو ملے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دے دے. جی بالکل یہ تو ہوتا ہی ہے جو آپ کی غربت کے لوگ ہوتے ہیں دکھ ظاہر انہی سے ملتا ہے. ظاہر ہے وہی آپ میں کہتا ہوں خوش رہیں وہ ہم بھی جیتے ہیں کون کس کے بغیر مرتا ہے. میرے خیال میں شاید سینسٹیو ہے آپ کی جذبات ہے
نہیں بڑے اچھے جذبات میرے ہیں یہ اور یہ جذبات ہیں. ایک زندہ انسان اور جو ہوتا ہے یہ اسی کے جذبات سے ہوتے ہیں. یہ بہرحال یہ ٹھیک ہے, یہ اچھی ہے, اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے کسی نہ کسی فارم میں. اور کریٹیوٹی جب بندے نے زندگی بھر کمپرومائز کیا ہے نا, جی زندگی بھر, اور زندگی گزر گئی, اب اس داستان کو دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں. آپ کی خواہش دیکھیں, میں آپ کو اب خواہش پوچھ رہی ہیں. میں خواہش پوچھ رہی ہوں اب نیکسٹ اگر میری زندگی ہے تو آپ 84 سال ایج ہے, اب خواہشوں کا زمانہ تو ختم ہو گیا. اچھا میں جیسے چلیں اپنی مثال دوں, میں اپنے جیسے ہے تو میں کوشش ضرور کروں گی کہ میرے جو بہن بھائی ہیں ان میں سے میجورٹی یا سارے کے سارے مجھے ضرور ملیں. ٹھیک ہے, میں کوشش کروں گی کہ مجھے اپنے والد اور والدہ ضرور, مثال میں دے رہی ہوں تو ان میں سے میں چوائس لے کے خدا کہے گا سارے نہیں ملنے, 4 چوز کرنے ہیں. تو کون سے 4 ایسے مجھے اگر کہے تو میں بھی آپ کو بتا سکتی ہوں. بیٹا بات یہ ہم 8-10 آپ بہت زیرک سمجھدار قسم کے سوالات کرتے ہیں جو عقل مند بندوں سے. نہیں اب آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہے, وہ ایک الگ بات ہے. میں جواب ہی دے رہا ہوں نا. ہاں جی, اور جواب دیتے دیتے سارا بھول گیا میں نے کیا جواب دے دیں. سوری سمجھ آ گئی, سوری ڈیڈا, جواب بھول گیا. ہاں جی, تو ایک بات یاد آئی تھی میرے ذہن سے نکل گئی ہے, لیکن میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ نہ یاد آئے تو زبانی بتا دیتا ہوں. جی زندگی میں نے شروع میں کہا تھا ایک خواب ہے, جی, اور میرا خواب ادھورا ٹوٹ گیا. اس کو مکمل کر لیں گے آپ انشاءاللہ. ڈیڈا آپ نے جو کچھ کیا ہے نا, یہ میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاؤں. اب میں اپنے گھر میں خاندان میں اپنے آپ کو ایک برج سمجھتا تھا. جی, اس کی 6-7 ایگزٹ تھی, جیسے ہائی وے پہ ایگزٹ ہوتی ہے, اس برج کے اوپر 6-7 ایگزٹ تھی. اب جب پل ٹوٹ گیا ہے یا ٹوٹ رہا ہے, میں ڈوب رہا ہوں, ابھی ڈوبا تو نہیں. کوئی بات نہیں, آپ برج ٹوٹ گیا تو ایگزٹ بیکار ہے. لیکن وہ ٹھیک ہے ڈیڈا, یہ زندگی کے رنگ یہی ہوتے ہیں, انہی کو کہتے ہیں, یہی ہے. اللہ میاں نے آپ کو دیکھو کتنی مہلت دی ہے کہ آپ ہیں, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ تماشا جو لگا ہوا ہے, یہ انسان نہیں لگایا تماشا, اور لگاتا بھی خود ہے, دیکھتا بھی خود ہے. یعنی ہم خود ہی پیدا کرتے ہیں, اور پھر اس ایک ماحول, ایک کوئی فارم بھی ہم خود ہی گھر سے جاتے ہیں تو خود ہی توڑ دیتے ہیں. یہ کہاں مطلب ہم خود ہی رشتہ بناتے ہیں, خود ہی توڑ دیتے ہیں. ہم خود ہی تعلق میں رہتے ہیں, خود ہی توڑ دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی کہ تماشا نہیں, میں رشتوں کی خالی بات نہیں کرتی کہ آپ, میرے خیال میں یہ مہلت ہے تو اس مہلت کو اچھی طرح گزارنا چاہیے. مطلب اس کو مطلب آپ خوشی ہو, جیسے آپ میں بڑا صبر ہے. واٹ آئی ہیو سین اوور دا ایئرز, یو ہیو اے لاٹ آف امپاورمنٹ. آپ کے اندر ایک بڑا حوصلہ ہے, بڑے حوصلے والے بنتے ہیں. آپ ایک کمزور انسان نہیں ہیں. اب اس کا جواب دیں آپ, کس طرح آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں میں کمزور ہوں یا طاقتور؟ نہیں, میں یہ وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے, آپ نے کیسے اتنے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا. یہ میں نے سقراط کا ایک واقعہ ہے, سقراط کا میں نے کیسے صبر کیا ہے اور میں نے گزارا ہے. جب اس کو صبح زہر کا پیالہ پلایا جانا تھا تو رات کو 12 بجے کو بینسلی بجا رہا تھا قیدی. تو جیلر کو وہ کہتا ہے یہ کون یہ میوزک بجا رہا ہے؟ اسی کا عمر قید کا ایک قیدی ہے, وہ یہ میوزک بجا رہا ہے, بینسلی بجاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں. تو کہنا میں یہ سننا چاہتا ہوں. کہنا سر آپ کو آواز تو آ رہی ہے. کہتے نہیں میرے پاس لاؤ, میں صرف سننا نہیں چاہتا, میں اسے صرف سیکھنا بھی چاہتا ہوں یہ کیسے بجائی جاتی ہے. کہتے سر اب رات کے 12 بجے ہیں, صبح 5 بجے آپ کے گھر جا رہے ہیں, اس 5 گھنٹے میں کیا کریں گے؟ کہتے ہیں زندگی 5 گھنٹے میں ضائع کر دوں, یہ میں کچھ نہ کچھ کرنا. یہ جو میری ہمت تھی نا, میں فارغ اور بیکار کرنی. کیا آپ کی اولاد نے آپ کو ہمت میں مدد کی, آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, یہ اچھا سوال نہیں ہے, مجھے نہیں پسند کہ اس کا میں جواب. ٹھیک ہے نہ دیں, لیکن آپ ویسے جنرلی میں سمجھتی ہوں, مطلب میں جیسے صورتحال میں تھی, میں سمجھتی ہوں میرے بچوں نے, میں اپنی بات میں صرف پورے اپنے ملنے والوں کو یہ بات کہوں گا, دعائے بد نہیں دیتا, فقط اتنا ہی کہتا ہوں
میں تمہارا نہیں کہتا، تیرا کہہ لیتا ہوں اس میں، کہ جس پہ تیرا دل آئے وہ آگے بے وفا نکلے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب سوچ لو اب میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے چلیں، لیکن میرا خیال میں آپ کی، میں مایوس نہیں ہوں، لیکن میرا خیال میں آپ نے جو اتنا انویسٹمنٹ کی، مایوسیوں آپ کے دوست کا مایوسیوں نے چھین لیے دل کے بلبلے، اور اس کے بعد ہم کوئی تمنا نہ کر سکے۔ واہ واہ، بہت اچھا، آپ کی چوائس بڑی اچھی ہے جو آپ، میں مایوس آدمی نہیں ہوں۔ اب 22 سال میں کاروبار سے دور رہا ہوں، یا رکھا گیا ہوں، یا کانفیڈنس ضائع ہو گیا تھا، یا کسی مشن پر لگا رہا ہوں۔ یہ میرے لیے چیلنج تھا کہ مرنے سے پہلے وہ کام جہاں سے چھوڑا تھا اس سے اچھی سٹیج میں جاؤں۔ جن جگہ میں پیدل جایا کرتا تھا، مارکیٹوں میں، دھوپ میں، قسم پرسی میں، تکلیف میں، کم مائیگی میں باوقار طریقے سے 2-3 بندوں کے ساتھ اور اپنی گاڑی پہ اور اپنی کمپنی کا نام یہ تعارف کرتا ہوں، میں وہی بندہ ہوں جو 23-24 سال پہلے آیا کرتا تھا۔ تو جس میں کامیاب ہوں، میں اپنی زندگی سے خوش ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ کو شاعر کون سا پسند ہے؟ جو اچھا کلام سنا سکے، اور کھانا کون سا پسند ہے؟ جو وقت پر مل جائے۔ اچھا، اور وقت ڈیز میں سے کون سا، دن کا کون سا حصہ پسند ہے؟ سب دن خدا کے، میں اس کو دن کا حصہ کون سا پسند ہے؟ دن کا حصہ فجر کا، فجر۔ وہ میری پرائیویٹ لائف اچھا، تو کا۔ آپ کو غم کی حالت میں کہ آپ کو خوشی کی حالت میں زیادہ سکون ملتا ہے؟ مجھے سرور غم میں ملتا ہے۔ ہاں سرور، یہ ایک بڑی کریٹو فارم ہے، مجھے سرور غم میں ملتا ہے کہ اس سے کچھ کرنے کو دل ہاں، چاہتا چونکہ ہے۔ غم بھی تو ایک نہیں، چونکہ غم کے بعد راحت ایک ملی کیفیت ہے، ہاں، غم ایک کیفیت ہے۔ بہت چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو غم سے لطف اندوز نہیں ہوتے، بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ راز بتا رہا ہوں تو کوئی پاگل نہ ہو جانا، پھر شاعر کا یہ چیز رکھتا ہوں۔ ہاں یہ میرے ذہن میں تھا، نکل گیا۔ جی کوئی نہیں، بعد میں یاد آ جائے گا، سنا دیجیے گا، کوئی بات نہیں۔ مجھے یاد نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، میں بڑا اچھا تھا، ذہن کا نکل ایک گیا۔ میرا ہے نظم تھی، غم میرا ہمدم، چلو آج بتا ہی دیں اس کے بارے میں، جو میرے من کا سچا ساتھی ہے، میں تو جس کے من میں رہنا ہے دھڑکن کی طرح۔ اب تو میری زندگی اسی کے دم سے ہے، ہاں میری زندگی غم سے ہے، غم میرا ہمدم۔ یہ میری طویل نظم ہے، تو یہ میں نے 88 میں لکھی تھی، لیکن بہرحال بہت چھوٹی تھی۔ میں تو اپنی رائے تم کو پہلے بتا دی ہے، مجھے سرور اور نشہ اور کرنے کے لیے میں کریٹو بنتا ہی جب مجھے تکلیف ملتی ہے۔ ظاہر ہے یہ کریٹو بننے کی وہ ہے جی، بہرحال آپ سے، اگر کھانے پینے کو آرام سے مل جائے نا۔ دنیا میں کون سا ملک پسند ہے لیلا؟ جی اتنی دنیا کے ممالک آپ پھرے ہیں، وچ کنٹری ڈو یو لائک دی موسٹ؟ اپنے ملک کی بات ہی کیا ہوتی ہے۔ اچھا، پاکستان۔ اور شہر دنیا میں، ساری دنیا میں سے جہاں بچپن گزرا ہو، سرخود، جہاں بچپن گزرا ہو۔ سرخودا، میں اس کو نامزد نہیں، مجھے یہ سب جانتے ہیں، میں نے بہرحال یہ نہیں، میرے منہ سے کہلوانی چاہتی ہیں۔ اب آف کورس سرخودا، جب شعور نہیں ہوتا، شعور تو بعض بہت بڈھوں کو بھی نہیں آتا، شعور وہ تو لہذا تو عمر کے ساتھ کوئی تعلق، جب شعور آ جائے نا ہاں۔ تو پھر اچھا ویسے میں بتاؤں آپ کو، مجھے تو دنیا میں سارے، اگر سیر کرنے کے لیے مجھے نیو یارک پسند ہے، اور نہیں آپ اس اینگل سے پوچھیں، نہیں میں سارے اینگلز، دنیا کی جان ہے، میں اس اینگل سے نہیں، چلو اس اینگل سے بتا دیں، جس اینگل سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ ہے میرا اینگل، یہ ہے خوبصورتی کے لحاظ سے، نہیں ایک دیکھنے کے انداز سے، خوبصورتی خوشنمائی حساب سے دیکھنا جائے ہاں، تو نیو یارک بھی ہے، اور چھوٹی چھوٹی کئی اسٹیٹ ہے جو بہت نہیں لیکن ایک کو بتانا ہے نا آپ کو، دل کو، جس سے مجھے جا کے بڑی خوشی ہوتی ہے نیو یارک میں، جب میں انٹر ہوتی مجھے ہوں تو نیو یارک جا کے مایوسی ہوتی ہے۔ اچھا نہیں مجھے خوشی، مجھے پتہ جب میں انٹر ہوتی ہوں، مایوس ہوتی ہے، 90 سال کا بندہ ریڈی چلا رہا ہوتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، نہیں یہ اچھی بات ہے، یہی تو خدا کا حسن ہے، اتنی بڑی بلڈنگ، اپنا کھانے کا سامان اس کو کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ نہیں یہ بات نہیں، یہ اچھی بات ہے، میں تو اس چیز کو برا نہیں سمجھتی کہ وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، دس از لائک، خدا نے اسی لیے اتنی پاور دی، ہاتھ دی، ورنہ ہم جانور وہ حوصلہ مند تو ہے نا،
ہاں ایک دفعہ میں اپنی انیلا کے ساتھ گیا تھا، ایک وہ اولڈ ایج ہوم ہوتا ہے یا کیا اولڈ ہے، ایج ہوم جی. تو وہاں ان کا ایک پیشنٹ تھا، اس کو دیکھنے کے لیے اس نے جانا تھا. میں بیٹھا تھا، بہت خوبصورت، بہت صحت مند آدمی. مجھے اس نے کہا تھا آپ یہاں انتظار کریں. تو وہ اخبار پڑھ رہا تھا، پاکستان اچھا. ٹائمز کی طرح کا انگلش اخبار. وہ بہت بڑی شخصیت تھی وہ. تو جب اس اخبار پڑھ رہا تھا تو میں نے غور سے دیکھا تو الٹا اخبار تھا اس کے ہاتھ. وہ اپنے روح کو تسکین دیکھ رہا تھا. پڑھا لکھا آدمی ہوگا، رئیس آدمی تھا. تو اس کی نرس آئی تو اس کو کھانے کے لیے پہلے وہ اس کے نیپکن باندھا، پھر کھانا ڈالا. تو لقمہ منہ میں نہیں ڈلوا سکتا تھا، پر مجھ کو اس پہ بڑا ترس آیا. تو میں نے کہا میں اس کو بہت بڑی شخصیت سمجھ رہا تھا، یہ تو کھانا کو منہ میں ڈال رہے ہیں، چبا بھی نہیں سکتا. چلیے یہ تو اور دوسری بات یہ ہے، ایک دوسری پیشنٹ آئی فوراً ہی جی. اس نے شور مچا دیا، میری سسٹر نیچے میرا انتظار کر رہی ہے، اب مجھے نیچے کیوں نہیں جانے دیں. تو میں نے نیلا سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگی اس کو وہم ہے کہ میری بہن نیچے آئی ہے، میں صحت مند ہوں. یہ میں نے ایک کہانی بھی لکھی تھی شاہی موت کا ہے، تو اس میں نے یوں ہی میں ایک میری دوست تھی، اس کا میں نے آپریشن کرایا تو میں وہ گئی، تو وہ فائر فائٹر ہوتی تھی. تو میں نے کہا آپ اس کو منع کیوں نہیں کرتے؟ ہاں تو انہوں نے کہا منع کرے، یہ اس کی ہیبٹ بن گئی ہے، اس کو اس سے خوشی ملتی ہے. ڈیلی شام کو وہ آتی تو تھی. مجھے پھر یاد آ گیا، بوسٹن کا ایک رائٹر ہے بہت بڑا، اس کی میں نے بڑی بکس کی ٹرانسلیشن پڑھی ہے، شاید اس کا نام ڈیل کرنگی ہے. کیا نام؟ ڈیل کرنگی. اچھا ڈیل. بھٹو بھی اس سے حاصل کرتا رہا ہے اور بے نظیر بھی اس کے زیر تعلیم رہی. اب وہ بوڑھا آدمی 100 یا 110 سال کا وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے ایک کتاب ہے اس کی، تو اس میں یہ ایک لائن پڑھی تھی کہ ایک عورت آ رہی ہے، اس ہاسپٹل میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، عام بندے کو کیئرفل رہنا ہوتا ہے. تو ایک کھلونا لے کے گھوم رہی ہوتی ہے اور ہر بندے کو وہ بیبی دکھا رہی ہوتی ہے، دیکھو میرا بیبی آ گیا، میں نے بیبی پیدا کر دیا. اور ڈسپلن کی یہ خلاف ورزی تھی. تو کسی نے پوچھا جو ان سے بڑا تھا، یہ کیوں آ جاتی ہے روز؟ کہنے لگے یہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے. بڑے اعلیٰ خاندان سے یہ تعلق رکھتی ہے، بہت اعلیٰ خاندان سے یہ تعلق رکھتی ہے، اور اس کو ڈائیورس اس لیے ہوئی ہے، تم وہاں جو تم میں سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. تخیلات میں اس نے بچہ پیدا کر دیا اور ہر بندے کو دکھا کے یہ زمانے کی وہ علائشیں، وہ ایک ہمارے سامنے ہارڈ شپس ہیں جو کہ زندگی کے ساتھ. باتوں کا جواب کیا لوگے تو؟ اچھا اب مجھے میں آپ سے، آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی رہی؟ کوئی دینی کتاب نہیں، عام جو انسانوں نے لکھی ہو وہ کتاب کون سی رہی؟ کیا کتاب آپ کی پسندیدہ بکس؟ بے شمار. ہاں کوئی چند فیو نیمز پلیز. یہ آپ اس کے بجائے یہ پوچھے میں کس سے انسپائر ہوا اور متاثر ہوا. اب وہ بھی میں پوچھ لیتی ہوں، لیکن پسندیدہ کتاب بھی بتا دیجیے جس کو میں یاد کرتا ہوں. پسند 3 4 5 10 جتنی مرضی بتا دیں، وی ہیو اے چوائس. انسپریشن بھی پوچھتے ہیں. نہیں، اس کا جواب میں اس کو اسپیسیفک نہیں کر سکتا. اچھا چل، تو پھر آپ کی انسپریشن کس سے ہوئی؟ خلیل جبران سے. اچھا وہ کیوں؟ وہ حقیقت پر مبنی چھوٹی چھوٹی بکس تھی، 20-25 ایک سیٹ ہوتا تھا. بنفسی کا پھول، شیطان، پھر اس نے کہا، چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں. لبنان کا کرسچن رہنے والا تھا، یہودیوں نے اس کو نکال دیا تھا. تو جب انٹروڈیوس ایسے ہوا کہ میرے ایک دوست نے مجھے کتاب دی تھی، پھر اس نے کہا، تو اس کو جب نکال دیا گیا تھا تو جہاز پہ وہ بیٹھ رہا تھا، تو اس کتاب پہ اس نے اپنی کتاب بھی لکھی ہے. پھر اس نے کہا، تو تمام لوگ آتے ہیں، اے مسیحا تو جا رہا ہے، اے قائد تو جا رہا ہے، ہم کو کچھ ہدایت کر. پولیس والے آئے، تھانے دار آئے، ماں آئی، بیٹی آئی، باپ آیا، رشتے دار آئے، دفتر والے آئے. پھر اس نے کہا، یہ اس کا ٹائٹل تھا. تو اس نے دنیا کی تمام حقیقت جو پیش آتی ہے وہ لکھی ہوئی تھی. پھر اس نے یہ کہا، پھر وہ بتاتا تھا جیسے ایک عورت آئی، 6 ماہ کا بچہ اس کی گود میں تھا. میں کہہ لگی میرے آقا تو جا رہا ہے، اس بچے کی تربیت کر دی ہے میں تو آپ سے گائیڈ لائن لینی تھی. کہنے لگا بیوی وقت تربیت کا تو گزر چکا، ماں کی چھاتی تربیت ہوتی ہے.
اب تو گلیوں میں ان کو یادوں میں جا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ چلیں آپ نے خلیل جبران کا نام لیا, میرا جو ایم ایس سی کا تھیسس تھا ایم ایس سی کا, وہ میں نے خلیل جبران کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا, اور اس کی جو اکنالجمنٹ لکھتے ہیں نا تھینک یو کی اکنالجمنٹ, وہ میں نے پوئٹری فارم میں کی تھی. مینی تھینکس ٹو دا بیسٹ روڈ آف دا لائف. خیر بہرحال اٹ واز اے لانگ پوئم وچ آئی روٹ ان دیٹ, لیکن بہرحال دس از ایک ضمنی سی بات ہوئی. تو خلیل جبران کے بارے میں جو مجھے اس کی سب سے اچھی بات لگی, مجھے یاد آتا ہے یہ نیاز احمد ہوا کرتے تھے سنگ میل والوں کے, یہ جو ہے نا یہ جو بھی ہے ہاں اس کے والد صاحب نیاز صاحب. تو یونیورسٹی کے دور کی بات ہے, ایک ضمنی سا قصہ ہے تو آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرتی چلوں. تو ہاسٹل میں آپ کو پتہ میں رہتی تھی, تو اجازت باہر جانے کی نہیں تھی. وہ شاعر کا شعر یاد آ رہی ہے. جی جی. سنا ہے ہو گیا دیوانہ, بڑے ہی ظرف کی شے ہے کسی کا پردہ عشق. واہ 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 واہ, بہت اچھا. بڑے ہی ظرف کی شے ہے کسی کا پردہ عشق, سنا ہے ہو گیا دیوانہ رازدہ. واہ واہ واہ, بہت خوب. اچھا ابھی میں بات آپ سے کر رہی تھی, تو وہ تھے تو ان زمانے میں جو کتابوں کے میلے لگا کرتے تھے پبلشرز کے, وہ یونیورسٹیز میں ہی لگا کرتے تھے, اور تو کوئی کمیونٹی سینٹر اس طرح ایجوکیشن سینٹرز میں لگتے تھے, یا کوئی اپوا کالج اور اس طرح کی جگہوں پہ, جب یہ بہت زمانے پہلے کی بات ہے. تو جب یہ ہوا کہ خلیل جبران میں پڑھتی تو ہوتی تھی انگریزی میں, تو مجھے اس کا پورا سیٹ انہوں نے چھاپا تھا تب. تو آئی ریممبر دیٹ ٹائم کہ میرے پاس تھوڑے سے پیسے تھے, 300 روپیز. میں نے اپنا جو میرا روم تھا اس کو میں نے آگے رینٹ پہ دیا ہوا تھا, آگے اپنے ایک اور دوست کو, تو اس سے میں ڈبل کرایہ لیتی تھی. یہ ایک بڑی ضمنی سی بات آپ سے کر رہی ہوں. تو میرے پاس ایک اسٹیش پیسوں کا نہیں, یہ ہمارا ایک کام تھا. یعنی میں اپنی فرینڈس کے کمرے میں رہتی تھی, اور اپنا روم میں نے لائبریری اور وہ رکھا ہوا تھا اپنا. تو ہم ایک آئی واز اے ویری کریٹیو اکوموڈیٹیو تھے, آل آور لائف واز لائک دس وے. اینی وے خیر, اینی وے جب ہم وہ گئے تو وہاں مجھے یاد ہے کہ ان کے اسٹال پہ گئے, میری اور بھی فرینڈس تھی میرے ساتھ, پورا ٹولہ تھا, جس میں بلکہ یہ قمر کائرہ بھی تھا, یہ بھی اس ٹولے میں, چونکہ ہمیشہ سے فلسفہ, میرے مضامین فلسفے کے پہلے چھپتے تھے. قادری سی اے قادر صاحب نے اسٹوڈنٹ لائف میں میرے مضمون, اسٹوڈنٹ میں بایو کی تھی, مضمون میرے ان کے رسالے میں چھپتے تھے. سی اے قادر صاحب بابا فلسفہ جو ہے دنیا کے, بابا فلسفہ جو ہیں سی اے قادر صاحب, نہیں فضل حق نہیں بابا فلسفہ وہی ہیں, سی اے قادر صاحب جو ہے نا پاکستان کے. خیر نہیں ہوئے ان کا تو وہ ہوتے تھے ان دنوں, وہ پروفیسر ایمریٹس تھے یونیورسٹی میں, پنجاب یونیورسٹی میں. تو ان کی کانفرنس تھی, بلکہ ابھی مجھے انہوں نے, میرے 2 اسٹوڈنٹس نے ایم فل میرے اوپر کیا ہے, میرے ان مضامین کے اوپر. اور وہ میں نے مضامین کیا لکھے تھے کہ سائنس جو ہے وہ ایک الہامی کتاب ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا یہ تم نے کیسے لکھ دیا. میں نے کہا اس لیے جو کہ میں سائنس میں جو چیزیں دیکھتی ہوں یہ وہ کام کرتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتی. تو فلسفے میں ہم ہر روز جایا کرتے تھے. آپ کو پتا میری فرینڈ ساری فلسفے کی تھی, مینا وغیرہ, تہمینہ اور سب یہ لوگ. تو ہمارا ایک گروپ تھا, تو ہم گئے, تو وہ نیاز صاحب, میں نے خلیل جبران کی کتابیں دیکھی تو میں پاگل ہو گئی. میں نے کہا ہمیں اسٹوڈنٹ ڈسکاؤنٹ دیں. کہتے ہیں بیٹا یہاں سارے اسٹوڈنٹ ہی آتے ہیں, ڈسکاؤنٹ پہ ہی لگا ہوا ہے. بہرحال وہ میرے سے بڑا ہوئے, میں نے 2 چٹیاں کی ہوئی, تو میں نے کہا نہیں میرے پاس اتنے ہی پیسے ہیں. میں نے 7-8 کتابیں تھیں جن کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں, اسی طرح ایک پیکیج تھا بنا ہوا. میں نے کہا میں نے یہ ساری لینی ہے, ایک بھی نہیں چھوڑنی. سارے میرے کلاس فیلوز بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہوئے کہ واٹ شی از ڈوئنگ, جلدی آؤ. ناول کا بھی بلکہ ناول بھی آیا ہے, مجھے آیا تھا دینے, اس کو بھی میں نے رائٹر بنایا, اس کی 6-7 کتابیں میں نے چھاپی ہیں. اب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے طور پہ ہم نے بہت کام کیے. جب میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا یہ 1200 روپے کی کتابیں کیسے تمہیں 300 روپے میں دے دوں. خیر انہوں نے مجھے, ہو رہی تھوڑی دیر بعد آئے تو مجھے انہوں نے ایک پیکٹ پکڑا دیا, بلکہ اور بھی 7 کتاب میں بیچ میں, بہت بڑا پیکٹ, تو اوپر ایک کارڈ لگا ہوا. میں نے کہا یہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ بس یہ آپ کی ہیں. میں حیران, میں نے کہا, کہتے ہیں نہیں پیمنٹ ہو گئی ہے, سر نے کر دی ہے. میں اوپر کارڈ دیکھا تو کارڈ تھا اوپر ڈاکٹر افضل کا. مجھے کیا پتہ ہے کون ہے ڈاکٹر افضل, میں کیا جانوں کون ہے ڈاکٹر افضل. ہم اسٹوڈنٹ تھے, ہمیں کیا پتہ. اوپر دیکھا جی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا چیئرمین, پوری یونیورسٹیز کا باپ, پاکستان کی پوری یونیورسٹیز کا باپ, جو بناتے ہیں یونیورسٹی. یہ بعد میں وہ پتہ چلا, وہ خیر مجھے نہیں پتا تھا.
تو اوپر انہوں نے کارڈ لگایا ہوا. اب ہمیں کیا پتا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اسٹوڈنٹ، اور ہم اس طرح کوئی چلاک اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھے. میں نے کہا یہ کہتے ہیں دے گئے بیٹا آپ کے پیسے. میں نے ان کو تھینک یو کا خط لکھا، اتنی عقل تھی. انہوں نے مجھے، میں نے کہا آپ نے یہ پیمنٹ کی ہے تو میں آپ کو بھیج دوں گی. کہتے ہیں بیٹا بات یہ ہے، مجھے یہ خوشی یہ ہو رہی ہے، مجھے یہ پتہ چلا تھا باٹنی کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں. میں نے پتہ کیا بچوں سے جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے ان سے. تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک باٹنی کی اسٹوڈنٹ خلیل جبران کو پڑھ رہی ہے اور کتاب کے لیے اس کی اتنی انٹرسٹ ہے، اور وہ لڑ رہی ہے کہ مجھے اسٹوڈنٹ ڈسکاؤنٹ دیں، کسی نہ کسی طرح ساری کتابیں دے دیں. ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے میری عادت غریبانہ سی رہی ہے، دل کی غریب ہی رہی ہوں، حالانکہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے لیکن اندر کی غربت نہیں جاتی. مجھے یہ ہوتا ہے کسی کے بھی پیسے ضائع نہ ہوں. وہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں، اس کو چیپ سمجھتے ہیں. میرے اپنے بچے بھی بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کاغذ کا الٹی سائڈ بھی استعمال کرتی ہو، ردی کاغذ کے اوپر لکھتی ہو، یہ کرتی ہو. لیکن میرا طبیعت ہے، میں کیا کروں، اس پہ میں کچھ نہیں کر سکتی، اختیار نہیں ہے اس کے اوپر. تو آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ میں نے آپ کو آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہی ڈیٹا اتنی مہنگی آئس کریم، یاد ہے آپ کو؟ اور میں امریکہ سے آئی تھی تو میں بڑی حیران ہوئی جب نئی نئی مہنگائی پاکستان میں آئی تھی. تو وہ ایک اندر کی غربت جو میں غریب، میری اندر کی غربت نہیں جاتی، میرے سوچ میں غربت ہے، وہ نہیں جا سکتی، پیسے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو بہرحال وہ انہوں نے مجھے کتابیں دیں. بعد میں وہ انہوں نے یہ ہوا کہ بلکہ ہم جب میں اور حامد ہانی مون کرنے گئے تو ہمیں ایئرپورٹ کے اوپر وہ ڈاکٹر ساتھ وہ تھے، ڈاکٹر افضل تھے اس وقت، وہ گورنر بھی رہے، اس کے بعد پھر وہ وزیر تعلیم بھی رہے. پھر وہ ہمیشہ آتے ہوتے تھے دفتر بھی میرے، اشفاق صاحب کو مجھے لے کے ہم طباق میں کھانا کھانے جاتے ہوتے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ انہوں نے کہا کہ مجھے، میں بینا کی اور اشفاق صاحب کی وہ خطوط ہیں ان کے میرے پاس، ان چھاپنے میں نے بھی. تو وہ کہتے تھے تم لوگوں کی باتوں میں مجھے رہنمائی ملتی ہے. اب اتنا بڑا بندہ وہ، ان کا میں دیکھتی ہوں. ابھی میں خانس پور گئی تھی جب آنٹی کشور کے ساتھ، تو میں حیران پریشان ہوگی. ڈاکٹر افضل نے خانس پور پورا انہوں نے بنوایا ہوا تھا. وہ جب میں یہاں آئی تو میں نے اب ڈاکٹر افضل پہ کتاب چھاپ رہی تھی کہ وہ پوری یونیورسٹی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، یہ زمین انہوں نے خریدی ہوئی تھی. اور ڈاکٹر افضل کے وہ خطوط ہیں میرے پاس، اس زمانے میں بالکل اولڈ ایج میں تھے. ان کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک طاہرہ بھی ڈیتھ ہوئی اس کی امریکہ میں ملا کرتی تھی اسے. تو کہنے ایک ڈاکٹر تھی ان کی بیٹی. تو ہمیں ایئرپورٹ پہ مجھے اور ڈاکٹر افضل اور ساتھ میں ہمارے ہوتے تھے پینٹر جن کو مرڈر کر دیا تھا، ابھی میرے نام نکل گیا، نہیں ابھی مجھے یاد آتا ہے، بہت بھلا سا نام، بہت بڑے، انہوں نے مجھے 2 پینٹنگز میں میری تصویر، اسلام آباد تصویر بھی بنا کے میری پھر بھیجی. ابھی دیکھیں نام نکل گیا، ذہن سے آ جاتا. گل جی، گل جی یہ ہمیں ایئرپورٹ کے اوپر لینے آئے. اور مزے کی بات ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کے اندر جب میں جہاز سے اتری سامنے ڈاکٹر افضل کھڑے ہوئے اور جھنڈے والی گاڑی میں حیران میں کہ اتنی بڑی آپ کی گاڑی. ڈاکٹر افضل کو میں نے کہا، میں اور حامد تو کہتے ہیں بیٹا تو بات یہ اتنا بڑا بندہ آ رہا ہے. میں نے کہا میں کہتے ہیں ہماری بیٹی آ رہی ہے. اب میں اللہ کی شان کے اوپر حیران. میرا شادی کا گواہ ہے جو ہے وہ جس کو لوگ بڑا پیر سمجھتے ہیں، اشفاق احمد، ادھر واس صاحب جو ہے وہ میرے بچے کا نام علی رکھتے ہیں. تو یہ میرے لیے بڑے بات نہیں، اور میں اتنے بڑے باپ کی بیٹی، تو میرے لیے اس سے بڑا کوئی وہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ بہرحال یہ رحمتیں اور ہیں، ان کا میں اظہار نہیں کر سکتی جو آج کل مجھے مل رہا ہے. اگر میں ذکر کروں تو مجھے لوگ مرڈر کر دیں، جتنی میرے اوپر اللہ کی رحمت ہوئی ہے. میں آپ کو اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ گواہ کے طور پہ آپ کو، میں وہاں گئی، میں اب آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس شخص نے پھر مجھے کہا کہ بینا کچھ تو مانگو، تمہیں پتہ ہی کچھ. میں نے کہا مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں، پھر میں نوکری ہے، میرے میاں کی نوکری، ہماری نوکری، میں کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ کو پتہ ہے میری لکھا میں میرے نام کی لائبریری بنائی ہوئی ہے، چونکہ میں جب چلی گئی پھر میں امریکہ سے کتابیں بھیجا کرتی تھی. اچھا بات یہ اب آپ کی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے مینٹور کتنے لوگ زمانے میں آئے میرے پاس، لیکن ان ساروں سے بڑھ کے اگر زندگی میں کوئی احسان میرے اوپر کیا ہے، میری جتنی سپیچ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، میں کسی چھوٹے پروگرام بڑے پروگرام میں جاؤں، خدا کے بعد اگر میں کسی کا شکریہ کرتی ہوں تو اپنے والد کا. یہ میں نے سوال تم سے کرنا تھا، تم نے خود ہی جواب دے دیا، اس لیے کرتی ہوں. تو اب بات کو ختم کرتے ہیں اور ایک بات پوچھتا ہوں. یہ تو تم نے جو میں نے سوال کرنا اس کا جواب تم نے خود دے دیا. اب بتاؤ مجھے کس نظر سے دیکھتی ہو، مجھے کیا سمجھتی ہو؟
और ज़माना क्या मैं समझता है, समझती हूँ और फिर ज़माना मुझे क्या समझता है, मेरे अपने पराए मुझे क्या समझा, वो मैं फिर 3 लफ्ज़ों में बताऊँ। नहीं नहीं, मैं आपको एक और बात इस कहूँ। बात पे ख़त्म कर नहीं दूँ। नहीं, मैं आपको अब मेरी किताब जो एक बच्चे ने मेरे पे पीएचडी भी कर ली है, पता है आपको? पता क्या? है, वो एक बच्चे नहीं, एक बच्चे ने मेरे ऊपर अच्छा एक बच्चे बीना गोइंदी एज अ बीना गोइंदी की फनी जिंदगी, अच्छा। एमफिल तो बहुत से बच्चों ने की। आप पहले तो अपने जो मैं बात बता रही हूँ, हाँ। आपने अगर आप मेरी जिंदगी में ना होते एज अ फादर, मुझे और बहन भाइयों का नहीं पता, ये मैंने बहुत से लोगों का महफिल में बंद करके फिर करें। दोबारा नहीं हो सकता। अच्छा चलो वो किसी का नहीं, जो करना है। मुझे क्या पता है, कहाँ पे फिर भी मरने वालों को क्या ही नहीं, सकता अभी है? तो आप जिंदा है ना, अभी तो नहीं। चले मैं बताती हूँ मैंने कहा है, आप भी अपना बताएं। आपने कहा होना मैंने तो जरा अपने ऐसी जगह जहाँ पे मेरा घर है, जहाँ जहाँ मेरी मुझे ख्वाहिश के मुताबिक तो- फैसिलिटी है, जहाँ मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक तो पता नहीं, मैं पानी में ही मार जाऊँ तो दफन होगी ना। वो ये सवाल का जवाब नहीं है। मरना कहाँ, ये दो तो लोग- नहीं सवाल जवाब, ये नहीं। आप मैं ये पूछ रही हूँ कि वो तो मुझे भी नहीं पता मेरा जहाज क्रैश हो जाए, ये कोई सवाल का जवाब नहीं होता। वो हमारे इख्तियार में नहीं है कि हमने किस तरह मरना है। आप अगर इस हालत में हैं तो किस तरह ऐसा हो, कैसे होगा? अच्छा मेरा इरादा क्या है, जी मर के कहाँ जाना है, यही कह रही हूँ। उस वक्त मेरी मर्जी नहीं होनी मेरी, बेटा आज मैं जो कह दूँ उसका जरूरी नहीं उसका- नहीं, आप कहाँ चाहते हैं कि कहाँ पे दफन किया जाए? चले कहाँ दफन किया जाए? ख्वाहिश जहाँ तो- खुदा की मर्जी होगी। बेटा वो तो है, लेकिन फिर भी सरगोदा लाहौर, आप अपना स्टेटमेंट चेंज कर चुके हैं। 1 मिनट पहले जब रिकॉर्डिंग में नहीं कर रही थी तो आप जो कह रहे थे वही स्टेटमेंट रखें। ये देखिए आप अभी चेंज कर चुके हैं, फरिश्तों के सामने ये करेंगे। ये मैंने ये लगा दी नहीं आपके फरिश्तों को, की याददाश्त नहीं होती, बड़ी याददाश्त होती नहीं है। वो आप मिले हैं कभी वो खुदा फरिश्तों? का हुक्म मानते हैं, हुक्म नहीं मानते, वो जो उनकी गाइडेंस मिली है उसके ऊपर अमल कोई करते हैं। चीज फरिश्ते जो होते हैं ना बेटा, अच्छा, वो एक ऐसा कंप्यूटर है। आप बात से ना हटे, मुझे सब कुछ पता है। मैं आपसे ज्यादा इलाहियात को देखती भी हूँ, मैं समझती नहीं हूँ, देखती हूँ। ना वो आपको 2 और 2 4 कर सकते हैं। डेटा प्लीज, वो सारी वो कैसा गिनतियां मिसाइल रखते है? हैं। आमना ने बड़ी खूबसूरत एक बात की थी, मैं इतना उस दिन से हंस रही थी 10 दफा। कहती माँ ने पूछा था कितने रोजे रखे हैं, कहती मैंने नहीं गिना, ये फरिश्तों का काम है, वो गिन रहे हैं, मुझे क्यों पूछनी है। इतनी मुझे वो प्यारी लगी उस वक्त बात करती। अब ये आप बात करें किधर, कैंट में, डिफेंस में, सरगोदा में, लाहौर में, कहाँ पे? पहले मुझे ये पता चलना चाहिए मैंने मरना कहाँ है। आपने लाहौर में, कैंट में मरना फर्ज का है, मैं लाहौर में मरना है, हाँ। तो मैं लाहौर में कहीं दफन कर तो दे। कहाँ पे दफन किया जाए? अब आपके पास ऑप्शन है कैंट में कि डिफेंस में। उसमें फर्क क्या है, जमीन तो खुदा की है सारी। डेटा ये तो देखा, ये आप मर के भी आप डिप्लोमेसी की बातें कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह आपको पूछेगा। जबकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही थी तब आपने ये नहीं किया था। यहीं पे फिर इंसान को पता चल जाता है। अब ना तुम्हारी मर्जी होगी। नहीं, ये आप फिर ज्यादा देखा। नहीं, ये रिकॉर्डिंग होगी ये सारी, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं करती। आपको जो दिल चाहता है वो कहें। बेटा मरने से दफन करने का क्या तल्लुक है? बेटा ये तो मैं बंद करती हूँ, ये आप लॉजिक की बात नहीं कर रहे। अब मैं चाहूँगा ये बात ख़त्म करने से पहले तुम बताओ, बीना तुम्हारी मेरे बारे में राय क्या है और क्या सोचती हो और कैसे मुझे ज़िंदगी में देखती हो? मैंने आपके बारे में नहीं ये कि कैसा है, ये मैं तारीफ नहीं कराना चाहता। नहीं मैं जानता हूँ तुम्हारी निगाह में कैसा हूँ और दूसरों की निगाह में जो हूँ मुझे पता है। नहीं, मैं आपको अपना मेंटोर समझती हूँ। तुम्हारी आला नहीं आला जरूरी नहीं है, वो मैं समझती वैसे हूँ। मैं ये समझता मैं हूँ जो कुछ भी हूँ आज आपकी वजह से ही हूँ। वो जो कुछ मुझे लोगों ने देखा है ना, मेरी फैमिली में किसी का नाम नहीं ले सकता, मेरे मिलने वालों ने मुझे गलत समझा। हर बंदे को हर बंदा ये कहता है और हर बंदे के बारे में ये सोच होती है, लेकिन मैंने आपको बहुत ज़्यादा छुपा के अपने आप को रखा होगा। नहीं, मुझे बहुत से लोगों को आपका पता है कि आप बहुत अच्छे हैं। नहीं अच्छा मेरे मेरे कह रहा, अच्छा बुरा वो नहीं, फैसला अच्छा लोग बुरा करें मैं- ना। मैं सिर्फ एक शेर था, वो दिमाग पे अड़ गया हुआ था, वक्त वो निकला है। साकी निगाह कम से हमें देखता है जो, वाह। दरअसल वो गरीब हमें जानता नहीं।
خدا بہت اچھا، بہت شکریہ، گاندھی تھینک یو ویری مچ مسٹر. اور یہ تھے جناب مسٹر یعقوب گوئندی جو کہ میرے ڈیڈا ہیں، اور اللہ ان کو حیات رکھے اور زندگی دے. اور میری 4 بہنیں ہیں اور 2 بھائی، اللہ ان کو بھی حیات اور زندگی دے. اور میری ماما کلثوم اختر، مسز یعقوب گوئندی، خدا ان کو بھی زندگی